YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے کہ برے لوگ۔ ٹاپک کا نام ہے برے لوگ، اور آج جن لکیروں کا میں ذکر کروں گا ان لوگوں کا ذکر کروں گا کہ جنہیں آپ برا کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ کس طرح کی لکیریں ہوتی ہیں اور کہاں پر ہوتی ہیں، یہ میں آپ کو بنا کر بتاؤں گا۔ اور ان لکیروں کو سب سے پہلے اپنے ہاتھ میں اور پھر اپنے دوستوں کے ہاتھ میں چیک کیجیے گا۔ اگر لکیریں ایسی ہی ہیں تو جو میں بتا رہا ہوں سیم ویسا ہی ہوگا۔ پیارے دوستو، غیب کا علم صرف میرا اللہ جانتا ہے، اور یہ سائنس ہے، یہ غیب دانی نہیں ہے۔ غیب دانی ہم نہیں کر سکتے اور نہ ہی غیب دان ہیں ہم۔ پیارے دوستو، میں بنا کر بتاؤں گا، آپ اس کو دیکھیے گا اپنے ہاتھ میں۔ سب سے پہلے میں بنا رہا ہوں زندگی کی لکیر۔ زندگی کی لکیر یعنی کچھ پھیلی ہوئی اور کچھ اس طرح، اور یہ ابھارے زہرہ جو ہے یہ کافی پھولا ہوا یعنی سوجا ہوا، جسے ہم جسمانہ گرمی کا ابھار کہتے ہیں، یعنی کافی پھولا ہوا ہے یا کافی سوجا ہوا ہے۔ اور زندگی کی لکیر جو ہے وہ شروع میں یعنی کچھ اس طرح کی پوزیشن بنا رہی ہے، اور بعد میں یہ لکیر صرف یعنی ڈبل لکیر کے طور پر چل رہی ہے۔ اور اس کے بعد میں بنا رہا ہوں دماغ کی لکیر۔ یہ ہے دماغ کی لکیر، اور دماغ کی لکیر بھی کچھ اسی طرح سے یعنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ دماغ کی لکیر بھی اسی طرح سے، اور پھر اس سے کچھ شاخیں نکل رہی ہیں، کچھ ادھر جا رہی ہیں، کچھ ادھر جا رہی ہیں، اس طرح سے یعنی دماغ کی لکیر۔ اس کے بعد جو دل کی لکیر ہے، دل کی لکیر کا آغاز ذیل کے نیچے سے یعنی کہ تیسری انگلی کے نیچے سے اگر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تیسری انگلی کے نیچے سے اگر ہوتا ہے اور یہاں تک یہ ہوتا ہے، مثال دل کی لکیر یہاں سے آ رہی ہے اور یہاں سے آگے یہ نہیں جا رہی، ٹھیک ہے، اس سے آگے وہ لکیر نہیں جا رہی، ٹھیک ہے، اور یہ ابھار جو ہے یہ کافی ابھرا ہوا ہے۔ اور جو قسمت کی لکیر ہے وہ یہ سمجھیں کہ کہیں چل پڑتی ہے، کہیں رک جاتی ہے، کہیں چل پڑتی ہے، کہیں رک جاتی ہے، اس طرح کی لکیر ہے۔ خدا نخواستہ اگر ایسی لکیر آپ کے ہاتھ میں ہو تو ایسے لوگوں کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ برے لوگ۔ برے لوگ سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے امید نہ رکھیں کہ یہ آپ کے ساتھ وفا کریں گے، چاہے یہ لکیریں کسی لڑکی کے ہاتھ میں ہوں اور چاہے یہ لکیریں کسی لڑکے کے ہاتھ میں ہوں۔ یعنی امید سے یہ کہ بہت سے دوست یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سب کے ساتھ اچھا کرتے ہیں مگر سامنے سے ہمیں اچھا نہیں ملتا۔ تو پیارے دوستو، اگر اس طرح کی لکیریں اگر ہوں گی تو سامنے سے اچھا مل ہی نہیں سکتا، سامنے سے اچھا مل ہی نہیں سکتا۔ اور ایسے لوگ اگر کسی سے محبت کا اعلان کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ میں فلانے سے محبت کرتا ہوں، یا اس کو بامر کراتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو یقین جانیے کہ ایسے لوگ محبت نہیں کرتے، یہ صرف اور صرف اپنی غرض پوری کرتے ہیں، محبت بالکل نہیں کرتے، اور ان کی فطرت میں محبت ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ اپنے مقصد کے لیے ہوتے ہیں، جب ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو یہ رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ یہ لکیر کو صرف دیکھ لیں جی یہاں سے شروع ہے تو ایسا ہی ہوگا، نہیں، اس کے ساتھ اور بہت چیزیں۔ یہ ابھارے زہرہ ہے، دماغی لکیر کا کمزور ہونا اور کئی شاخوں میں بٹنا، اور یہ جو میں نے بنایا کہ دماغ کی جو لکیر ایک شاخ چل رہی ہے، ٹوٹ رہی، چل رہی، ٹوٹ رہی ہے، یعنی کسی وعدے کے پابند نہیں ہوتے، کسی وعدے کے پابند نہیں ہوتے۔ اور زندگی کی جو لکیر ہے شروع کے کچھ عرصہ یعنی پھیلی ہوئی اور مکسچر لکیر ہے، اس سے مراد ہے کہ اتنا عرصہ آوارہ گردی میں یا ایسے ماحول میں گزارا کہ جس کی وجہ سے یہ بھی اسی ماحول میں رنگ دیے گئے۔ تو پیارے دوستو، اس طرح کی لکیروں کو اپنے ہاتھ میں دیکھیں۔ اگر ایسی لکیریں کسی کے ہاتھ میں ہیں تو آپ ان سے امید لگانا چھوڑ دیں کہ یہ آپ کے ساتھ وفا کریں گے یا آپ کے ساتھ چلیں گے یا آپ کی کسی مشکل میں آپ کے کام آئیں گے۔ یہ تو آپ تصور بھی نہ کریں نا، تصور بھی نہ کریں۔ تو ایسے لوگوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا ہاتھ برا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کا ہاتھ برا ہوتا ہے، اور اکثر ایسے لوگوں کا انجام بھی بہت برا ہوتا ہے۔
اکثر ایسے لوگوں کا جو انجام ہے وہ بھی بہت زیادہ برا ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اس طرح کی لکیریں اگر ہاتھ میں ہیں تو آپ ابھی بھی چاہیں تو اپنی شخصیت کو بدل سکتے ہیں۔ مطلب یہ نہیں کہ لکیریں بن گئی اور سٹیمپ لگ گئی وہ ہٹ نہیں سکتی، نہیں، اس کو آپ اپنے اچھے اعمال سے، اچھے کردار سے بدل سکتے ہیں اور برے سے اچھے بن سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کوشش نہ کریں اور آپ کہیں جی خود بخود ہو جاؤں گا، تو خود بخود کوئی کچھ نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ کو اپنی سوچ، اپنے خیالات، اپنا مزاج، اپنی عادت، یہ سب کچھ بدلنا پڑے گا۔ اور جب تک یہ ساری چیزوں کو آپ نہیں بدلیں گے تو آپ بالکل بدل نہیں سکتے۔ آپ وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ لکیر کے فقیر، لکیریں بن گئی، بس اس پہ چل پڑو آنکھیں بند کر کے، کسی کے ساتھ اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے ہونے دو، ہمیں تو اپنے کام سے غرض ہے۔ اور ایسے لوگ محبت کر کے اکثر جو ہے لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں، پھر ایک کو چھوڑ کے دوسرے کے پاس، اس کو چھوڑ کے تیسرے کے پاس، اس کو چھوڑ کے چوتھے کے پاس، اور اسی طرح اینڈ میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کو کسی فٹ پاتھ پر نشہ کرتے ہوئے ملتے ہیں۔ اینڈ میں کسی فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے یہ نشہ کر رہے ہوتے ہیں، یا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا وہ نشہ کرنے والوں کو نالوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، یہ جھاڑیوں میں، ککروں میں، ان میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے۔ انسان اگر چاہے تو اپنے کو بدل سکتا ہے، اور سب سے اہم نقطہ اور سب سے خاص نقطہ یہ ہے کہ یہ انسان اپنے آپ کو دین پہ چلا دے، توبہ استغفار کر لے۔ میرا اللہ بہت مہربان ہے، میرا اللہ بہت مہربان ہے۔ اگر یہ بندہ کوشش کرے گا تو یقین کریں کہ یہ کوشش میں کامیاب ہوگا، لیکن راضی کس کو کرنا ہے؟ اپنے اللہ کو۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ امینہ شہزادی نے سوال کیا ہے گجرم والا سے کہ میری منگنی میرے خالہ کے گھر ہوئی ہے لیکن شادی ابھی تک نہیں ہوئی، یہ بتائیں کہ شادی کب تک ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے، ایک تو اس میں رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں، دوسرا اپنے ٹائم پیریڈ سے لیٹ ہے۔ اگر اس ٹائم پیریڈ کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو 2023 میں شادی ہوگی اور اللہ کے فضل سے بہتر ہوگا، تب تک یہ رکاوٹوں والے اور دیگر معاملات چلتے رہیں گے۔ جمیلہ نے سوال کیا سجاول سے کہ یہ میرے ہاتھ میں نئی نئی لکیریں نکل رہی ہیں، میں یہ دیکھ رہی ہوں، یہ بتائیں کہ آگے مجھے کچھ کامیابی ملے گی یا نہیں، یا میرے حالات کبھی اچھے بھی ہوں گے یا نہیں؟ بالکل آپ کے حالات بھی اچھے ہوں گے اور آپ خود بھی بہتر ہوں گی اللہ کے فضل سے۔ آپ کوشش کریں کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کو 113 مرتبہ زندگی کا معمول بنا لیں، اللہ کے فضل سے ان مشکلوں سے نکل آئیں گے، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں مشکلات کی بہت زیادہ لائنیں ہیں اور اس کا صرف اور صرف حل یہی ہے۔ نیہا فردوس نے سوال کیا انڈیا سے کہ میں انجینئر ہوں اور اس کے لیے میں نے اپلائی کیا ہوا ہے، یہ بتائیں کہ اس میں مجھے کچھ کامیابی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا نہیں؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں ماشاءاللہ سے قسمت کی لکیر بھی اچھی ہے اور کامیابی کی لکیر بھی بہتر موجود ہے۔ تھوڑی کوشش اور تھوڑی محنت کریں، انشاءاللہ العزیز آپ 100% کامیاب ہوں گی انشاءاللہ۔ نور سحر نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ ہمارے حالات کب بہتر ہوں گے اور میری شادی کب ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی جو ہے 2024 اور 2025 میں نظر آتی ہے اور انشاءاللہ ان سالوں میں ہوگی اور اللہ کے فضل سے شادی کامیاب ہوگی اللہ کے حکم سے۔ محمد افضل نے سوال کیا لیاقت پور سے کہ مجھے باز کا شکار کرنے کا بڑا شوق ہے، یہ بتائیں کہ میں کبھی اس میں کامیاب بھی ہو پاؤں گا یا نہیں؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے تو آج دن تک آپ جس چیز کے پیچھے بھی پڑے اس کو حاصل کر کے ہی دم لیا، اس میں بھی آپ پیچھے پڑ گئے ہیں تو انشاءاللہ کامیابی بھی آپ کو ملے گی۔ ارم نے سوال کیا دادو سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی پسند کی ہوگی یا نہیں؟ ارم صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں پسند کی شادی کی کوئی لکیر نہیں ہے، ہاں شادی کے بعد لنک یا محبت کی ایک لکیر اور بھی موجود ہے آپ کے ہاتھ میں۔
اور اگر آپ پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں تو کوشش کریں کہ اس کے لیے استغفر اللہ جو ہے اس کی پابندی سے، یعنی اس کو 313 مرتبہ پڑھا کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ رحمت کرے گا اور جو دلی خواہش ہوگی وہ پوری ہوگی اللہ کے فضل سے۔ سہرا نے سوال کیا کشمیر سے، آزاد کشمیر سے، کہ یہ میں نے اپنے اور اپنے شوہر کے ہاتھ کی فوٹو بھیجی ہے، یہ بتائیں کہ ہمارے حالات بہت خراب ہیں اور یہ بتائیں کہ ہمارے حالات کب اچھے ہوں گے، ہم بہت زیادہ پریشانی میں ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک وظیفہ دیتا ہوں، آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کا آنے والا وقت انشاءاللہ العزیز بہت اچھا اور بہتر ہوگا۔ کوشش کریں یا اللہ ہو یا جمیل ہو، یا اللہ ہو یا قریب ہو، یا اللہ ہو یا مجیب ہو، یا اللہ یا جمیل ہو، یا اللہ یا قریب ہو، یا اللہ یا مجیب ہو۔ اس کی 313 مرتبہ آپ اس کی تسبیح کریں، انشاءاللہ العزیز 6 سے 7 ماہ میں حالات بہت اچھے ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی اس کو چھوڑنا نہیں ہے، پڑھتے رہنا ہے۔ آپ پڑھیں یا آپ کا شوہر پڑھے، انشاءاللہ رزق میں اضافہ ہوگا۔ حسین عقیل نے سوال کیا سیالکوٹ سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کوئی نامردی کی علامت ہے یا نہیں۔ موجودہ وقت میں تو ایسی کوئی علامت نظر نہیں آتی، لیکن جس طرح آپ کے ہاتھ کی لکیریں ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ آپ کوشش کریں کہ جو بھی ایسے کام، کوئی بھی ایسے کام جو آپ کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں تو آپ کے حق میں بہت بہتر ہوگا۔ اگر نہیں چھوڑیں گے تو اس میں بدنامی ہونے کا بھی خدشہ اور کسی بڑی مشکل میں پھنس جانے کا بھی خدشہ موجود ہے۔ اصغر نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ کیا میں ملک سے باہر جا سکتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے اور یہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ آپ تھوڑی سی کوشش کریں، آپ کے ہاتھ میں سفر کی 3 لکیریں موجود ہیں اور آپ انشاءاللہ العزیز سفر کریں گے اور سفر میں کامیاب بھی ہوں گے اللہ کے فضل سے۔ ثنا جاوید نے سوال کیا ہے ملتان سے کہ یہ بتائیں کہ ہمارے ہاتھ میں مشکلوں کی بہت لکیریں ہیں، ہمارے حالات کب بہتر ہوں گے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے حالات بہت جلد بہتر ہوں گے اور نیا سال جو یہ شروع ہوا ہے اس کا 5واں اور 6واں ماہ آپ کے لیے اللہ کے فضل سے بہت بہتر ثابت ہوگا، لیکن کوشش کریں کہ جتنا ہو سکتا ہے سورہ اخلاص جو ہے اس کی پابندی کریں تو اللہ بڑی رحمت کرے گا آپ پہ۔ ٹنڈو میر علی سے سوال کیا ہے وسیم نے کہ میں پولیس کے محکمے کے اور آرمی کے محکمے کے چکر لگا کر تھک گیا ہوں، لیکن مجھے نوکری نہیں ملی۔ پیارے دوست، آپ کے ساتھ ان کی کوئی دشمنی تو ہے نہیں۔ جب نوکریوں کا ٹائم آتا ہے اس ٹائم آپ کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ ہمت نہیں ہارتے، اللہ پہ امید رکھتے ہیں، انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔